آج کی جگہ ہے وہ خود بخود حل ہو جاتی ہے. چنانچہ اسمبلی کے نیشنل اسمبلی کی کارروائی کے دوران کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بھی موقع دیا تھا ساتھ جانے کا، میں نے اور میرے سب ساتھیوں نے بات بڑی حیرت کے ساتھ مشاہدہ کی کہ ہماری توقع سے بھی بڑھ کر ہمیشہ یہ واقعہ ہوا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پر کوئی حملہ کیا گیا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اس کا کچھ حصہ پہلے سے اور کچھ حصہ بعد کا پڑھ کر سنا دیتے تھے، اور اس کے بعد کسی جواب کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی. سننے والوں کے چہروں پر اطمینان آ جاتا تھا کہ یہ حملہ فرضی ہے، قطر بیوند کا نتیجہ ہے، اس کا کوئی بھی تعلق نہیں سچائی سے. اور بعض جگہ وضاحت کی ضرورت پڑتی تھی تو کرتے بھی تھے، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات اپنی ذات ہی میں اپنے اندر کافی جواب رکھتی ہیں. صرف اگر سیاق و سباق سے الگ کر کے ایک ٹکڑے کو نکال کر غلط رنگ میں تحریف کے طور پر پیش کیا جائے تو اسے دل آزاری ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ مقصد نہیں ہے. وہ بات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہنا ہی نہیں چاہتے جو آپ کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے. تو دل آزاری بنا کر یعنی گھڑ کر وہ تو شائع کی جا رہی ہے اور دل آزاری کا جواب چھپا لیا گیا. تو یہ تھی اس حکومت کی حکمت عملی، جس کے نتیجے میں اس واقعہ سے پہلے ہی کتابیں ضبط ہونی شروع ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد پھر کتابیں چھوڑ کے پریس بھی ضبط ہو گئے، رسالے بھی بند ہو گئے. یہ بزدلی ہمیشہ کمزوری کی نشانی ہوا کرتی ہے، اور انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. کوئی دنیا کی طاقت جو دلائل میں قوی ہو وہ ہتھیار نہیں اٹھایا کرتی، اور قانونی روکیں دوسرے کی بات کے بیان کرنے کی راہ میں نہیں ڈالا کرتی. عقل کے خلاف ہے، ان کے اپنے مفاد کے خلاف ہے. اس لیے تمام قانونی کوششیں جو اس بات میں صرف کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح جماعت احمدیہ کے خلاف تو حملے ہو جائیں لیکن جماعت احمدیہ کو جواب کا موقع نہ ملے، یہ شدید بزدلی کی علامت ہے اور اپنی شکست کا آخری اعتراف ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک طرف جماعت احمدیہ کو اتنا کم تعداد بتایا جا رہا ہے کہ 70-80 ہزار سے زیادہ ان کی حیثیت کوئی نہیں، اور دوسری طرف اتنا بڑا عالم اسلام کے لیے خطرہ کہ ایسا خطرہ ہی کبھی نہیں آیا تھا. اور پھر لٹریچر کی ضبطی، یہ تمام اقدامات، اور فخر یہ اس بات پر ہے کہ اس خطرے کا ہم نے حل کر دیا. چنانچہ گزشتہ حکومت کے ساتھ اس کے اقدامات سے موازنہ کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے جو مبینہ وائٹ پیپر شائع فرمایا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ گزشتہ نیشنل اسمبلی کا واقعی یہ بڑا کارنامہ تھا. باوجود اس کے کہ وہ نیشنل اسمبلی ان کو ڈیزالو کرنی پڑی، تحلیل کرنی پڑی، اس الزام کے نتیجے میں کہ سارے گندے اور بدکار لوگ ہیں الا ماشاء اللہ، اس کے باوجود یہ کارنامہ انہوں نے تسلیم کیا، کیونکہ وہاں قماش ملتی تھی، ایک ہی رنگ کی ادائیں تھیں، اس لیے وہ تو تسلیم کرنی پڑنی تھی. تو تسلیم یہ کرتے ہیں کہ اس اسمبلی کا بہت عظیم الشان کارنامہ تھا کہ 100 سالہ مسئلہ انہوں نے حل کر دیا. لیکن 100 سالہ مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہو سکا ان سے، کیونکہ جو قوانین رہتے تھے وہ ہم نے ہمارے مقدمے میں لکھے ہوئے تھے. چنانچہ ہم نے وہ قوانین اختیار کر کے اب اس جماعت کا ہمیشہ کے لیے قلع کما کر دیا. اور وہ مسئلہ کس طرح حل ہوا، مسلمان خطرے سے بچائے کس طرح گئے، وہ آگے آخر پہ لکھا ہے سب سے. وہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح یہ مسئلہ حل کر دیا اور اب عالم اسلام کو کوئی خطرہ نہیں رہا جماعت کی طرف سے کہ اذان دینی بند ہو گئی، مسلمان کہلانا بند ہو گیا، کلمہ نہیں یہ پڑھ سکتے اور لکھ سکتے، اور مسجدوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور مسلمانوں والی ادائیں اختیار نہیں کر سکتے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے. اب ہم کتنے راضی ہیں، کتنا عظیم الشان ہم نے مسئلہ حل کیا. یہ آخری نتیجہ نکالا گیا. حماقت کی بھی حد ہوتی ہے، یعنی چالاکی کے اندر بھی حماقتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ. وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس سچائی نہ ہو وہ چالاکی سے اپنے مقصد کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے،
اور سچائی نہ ہونے کے نتیجے میں چالاکی کے اندر ایک بے وقوفی شامل ہو جاتی ہے، وہ ضرور ظاہر کرتی ہے اپنے آپ کو. اس لیے یہ اندرونی تضاد، یہ بے وقوفیاں، یہ سب ایک جھوٹی چالاکی کا نتیجہ ہیں. سچی عقل کے نتیجے میں یہ تضاد پیدا نہیں ہوا کرتے. تو بہرحال اس حکومت نے یہ طریق اختیار کیا اور اپنے آپ کو بھٹو حکومت سے زیادہ چالاک سمجھا. انہوں نے کہا ان سے تو بے وقوفی ہو گئی تھی، ان کو موقع دے دیا سوال جواب کا. چنانچہ وائٹ پیپر میں یہ بھی لکھا گیا کہ دراصل تو جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے گفت و شنید کرنی ہی نہیں چاہیے. دلائل سے اس کو شکست دینے کی کوشش کرنا ہی بے وقوفی ہے. اس لیے جو علاج ہم نے تجویز کیا ہے اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے. اور اس کے باوجود ساری دنیا میں الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری کر دیا. لیکن قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کی کوششیں ان کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کرتی. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. کہ ایسے لوگ جو منافقانہ رنگ رکھتے ہیں، دعوے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اعمال ان کے کچھ اور ہوتے ہیں، باتیں حکمت کی کرتے ہیں اور نہایت ہی احمقانہ حرکتیں حکمت کے ساتھ ساتھ بھی جاری رہتی ہیں، ان کی کوششیں کبھی ان کو فائدہ نہیں پہنچایا کرتی. وہ آگ تو ضرور بھڑکا دیا کرتے ہیں، لیکن آگ سے جو تماشا دیکھنا چاہتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو اس تماشے سے محروم کر دیا کرتا ہے، ان کا نور بصیرت چھین لیتا ہے. آگ تو وہ جلانے کے لیے بھڑکاتے ہیں، لیکن وہی آگ ان کو اپنے نور سے بھی محروم کر دیتی ہے. ذهب اللہ بنورہم. اور پھر ان کو ایسی ظلمات کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے. چنانچہ ان کی یہ کوشش بھی عملاً بالآخر جماعت احمدیہ کے فائدے کا موجب بنی ہے اور بنتی چلی جائے گی. اور عملاً جماعت ایسے دور سے گزر رہی ہے جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اور تم سے بھی ایسا ہوگا کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، تمہارے دل دکھتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، وہو خیر لکم، لیکن بہرحال وہ تمہارے لیے خیر کا موجب ہوتی ہے. بچوں کو تم کڑوی دوائیاں پلاتے ہو، ٹیکے کرتے ہو، چیختے چلاتوں کے ہاتھ پکڑ لیتے ہو اور بس نہیں جانے دیتے، کوئی پیش نہیں جانے دیتے. تم اپنے بچوں سے یہ سلوک کرتے ہو جانتے ہوئے کہ بالآخر اس میں ان کا فائدہ مضمر ہے. تو ہم بھی بعض دفعہ تمہارے لیے ایسی تدبیریں کریں گے کہ جن سے تمہیں انتہائی تکلیف پہنچے گی، لیکن بالآخر وہ تمہارے لیے فائدہ کا موجب ہوں گی. چنانچہ جماعت احمدیہ کے متعلق جو پاکستان کی حکومت نے ساری دنیا میں لٹریچر شائع کروایا ہے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ساری دنیا میں جماعت کی طرف توجہ شروع ہو گئی. بعض لوگوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ کوئی جماعت بھی ہے دنیا میں. ان تک یہ اطلاعیں پہنچیں، ساری دنیا کے اخباروں نے ان معاملات کا نوٹس لیا، اور احمدیت اپنی شہرت کے لحاظ سے، معروف ہونے کے اعتبار سے آج اس آرڈیننس کے جاری ہونے سے قبل کے وقت سے کم 20 گنا زیادہ معروف ہو چکی ہے. یعنی تمام امریکہ میں، تمام انگلستان میں جب لوگوں کی بھاری اکثریت آپ سے بالکل ناواقف تھی. ایک دو مشنز کے ذریعے کروڑوں کی آبادی کو ہلایا تو نہیں جا سکتا، دلچسپی نہیں لیتے. لیکن جن حالات سے جماعت گزری اور مصائب سے دوچار ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک انسانی ہمدردی پیدا ہوئی، اور اس ہمدردی کے نتیجے میں جماعت کے معاملے میں دلچسپی پیدا ہوئی. جماعت کے لٹریچر کو لوگوں نے پڑھنا شروع کیا اور پوچھنے لگے کہ تم ہو کیا. پھر اس کے علاوہ جو کسر رہ گئی تھی وہ حکومت پاکستان کے اس بہیمانہ لٹریچر نے پوری کر دی، کیونکہ ان کے لٹریچر کی طرز ہی ایسی ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے ایک معقول آدمی کو کہ ہے بیچ میں کوئی دال میں کالا کالا.
ضرور کوئی ایسی بات ہے جو ایک طرف جماعت کہتے ہیں کہ ہیں ہی تھوڑے سے چند ہزار آدمی 100 سال میں جو سارا زور لگانے کے باوجود 70,000 سے زیادہ نہ بڑھ سکے، ان سے ایک اتنی بڑی کروڑوں کی حکومت خائف ہو جائے اور سارے عالم اسلام کے لیے خطرہ قرار دے رہی ہو، اتنی احمقانہ بات ہر آدمی تو ہضم نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس مضمون کو پڑھنے کے نتیجے میں خود ہی ایک ایسا آدمی بھی جس کو جماعت کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہو، اپنے اندر ایک ہمدردی محسوس کرتا ہے، کم سے کم معلوم کرنے کی جستجو اس میں ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جماعت اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے لیے ایک اور موقع بہت اچھا ہاتھ آ گیا جس سے ہم پہلے کھو چکے تھے، اور ان کی چالاکی الٹ پڑ گئی ہے۔ گزشتہ حکومت نے جو ہاتھ باندھے ہوئے تھے ہمارے، وہ ہاتھ کھول دیے انہوں نے ہمیں موقع دیا اپنے جوابات کا، اور ساتھ پابند کر دیا کہ یہ سوالات اور یہ جوابات تم نے دنیا کو نہیں بتانے۔ اس حکومت نے سوالات کی چوری وہیں سے کی ہے، کیونکہ میں تو گزرا ہوں اس سے، ان حالات سے مجھے پتا ہے۔ تمام سوالات وہی ہیں منوان جو نیشنل اسمبلی میں اٹھائے گئے تھے۔ طریق یہ اختیار کیا گیا کہ ان میں سے کچھ تو وائٹ پیپر میں شامل کر لیے گئے، کچھ ایک رسالہ ہے تو وہ چیتھڑا، لیکن بہرحال رسالے کے نام سے مشہور ہے اردو ڈائجسٹ، اس کو پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ دیا ہے انہوں نے۔ وہ سارے کا سارا رسالہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سراسر جھوٹے الزامات کا ایک پلندہ بنا کر شائع کیا گیا۔ نہایت تہذیب سے گری ہوئی عامیانہ باتیں جسے شریف آدمی پڑھ کر ویسے ہی اٹھا کے ایک طرف پھینک دیتا ہے۔ ایسا چیتھڑا ہے کہ